صفحہ نمبر 202 یعنی کہ پیج نمبر 202، سیرت النبی جلد اول۔ سبجیکٹ ہے ہمارا غزوہ بدر۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ غزوہ بدر، صفحہ نمبر 202۔ بائیں ہمہ خاتمہ جنگ پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں سے صرف 14 شخصوں نے شہادت پائی، جن میں 6 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ لیکن دوسری طرف قریش کی اصلی طاقت ٹوٹ گئی اور رؤسائے قریش جو شجاعت میں نامور اور قریش کے سپہ سالار تھے ایک ایک کر کے مارے گئے۔ ان میں شیبہ، عتبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمعتہ بن اسود، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، منبع بن حجاج قریش کے سرتاج تھے۔ قریباً 70 آدمی قتل اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ اسیران جنگ میں سے عقبہ اور نصر بن حارث قتل کر دیے گئے، باقی گرفتار ہو کر مدینہ میں آئے۔ ان میں حضرت عباس، عقیل، حضرت علی کے بھائی ابو العاص، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ لڑائیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جہاں کوئی لاش نظر آتی تھی آپ اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے، لیکن اس موقع پر کشتوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ایک ایک کا الگ الگ دفن کرانا مشکل تھا۔ ایک وسیع کنواں تھا، تمام لاشیں آپ نے اس میں ڈلوا دیں، لیکن امیہ کی لاش پھول کر اس قابل نہ رہی کہ اس جگہ سے ہٹائی جائے، اس لیے وہیں خاک میں دبا دی۔ اسیران جنگ جب مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو حضرت سودا رضی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، وہ بھی تشریف رکھتی تھیں۔ ان قیدیوں میں سے ان کے عزیز سہیل بن عمر بھی تھے۔ ان پر نگاہ پڑی تو بے ساختہ بول اٹھی کہ تم نے بھی عورتوں کی طرح خود بیڑیاں پہن لیں، یہ نہ ہو سکا کہ لڑ کر مر جاتے۔ اسیران جنگ دو چار صحابہ کو تقسیم کر دیے گئے اور ارشاد ہوا کہ آرام کے ساتھ رکھے جائیں۔ صحابہ نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ ان کو کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجور کھا کر رہ جاتے تھے۔ ان قیدیوں میں ابو عزیز بھی تھے جو حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھ کو جن انصاریوں نے اپنے گھر میں قید رکھا تھا، جب صبح یا شام کو کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوریں اٹھا لیتے۔ مجھ کو شرم آتی تھی اور میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا تھا، لیکن وہ ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھ کو واپس دیتے، اور یہ اس بنا پر تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمر تھا جو نہایت فصیح لسان تھا اور عام مجمع میں حضرت وسلم کے خلاف تقریر نہ کرتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اس کے 2 نیچے کے دانت اکھڑوا دیجئے کہ پھر اچھا نہ بول سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اس کی عضو بگاڑ دوں مسئلہ تو گو نبی ہوں، لیکن خدا اس کی جزا میں میرے اعضاء بھی بگاڑ دے گا۔ حضرت عباس کے بدن پر کرتا نہ تھا، لیکن ان کا قد اس قدر اونچا تھا کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں اترتا تھا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہ حضرت عباس کا ہم قد تھا،
اپنا کرتا منگوا دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے کفن کے لیے جو اپنا کرتا عنایت فرمایا تھا وہ اسی احسان کا معاوضہ تھا۔ عام روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس اسیران جنگ کے معاملہ میں کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ سب اپنے ہی عزیز و اقارب ہیں، فدیہ لے کر چھوڑ دیے جائیں، لیکن حضرت عمر کے نزدیک اسلام کے معاملہ میں دوست دشمن عزیز و اقارب قریب و بعید کی تمیز نہ تھی، اس لیے انہوں نے یہ رائے دی کہ سب قتل کر دیے جائیں اور ہم میں سے ہر شخص اپنے عزیز کو آپ قتل کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی رائے پسند کی اور فدیہ دے کر چھوڑ دیا۔ اس پر خدا کا عتاب آیا اور یہ آیت اتری، لولا کتاب من اللہ سبقا لمساکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر خدا کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا اس پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر یہ عتاب ربانی سن کر رو پڑے۔ یہ روایت تمام تاریخوں میں مذکور اور احادیث میں بھی موجود ہے، لیکن سب عتاب کے بیان میں اختلاف ہے۔ ترمذی میں جو روایت ہے اس کا ما حصل یہ ہے کہ اس وقت تک مال غنیمت کے متعلق احکام نہیں آئے تھے۔ عرب کے عام دستور کے موافق صحابہ رضی اللہ غنیمت میں مصروف ہو گئے، اس پر عتاب آیا، لیکن چونکہ اس کے متعلق پہلے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا اس لیے یہ جرم معاف کر دیا گیا اور حکم دیا کہ مال غنیمت جو ہاتھ آ چکا حلال ہے۔ قرآن مجید میں عتاب کے بعد یہ الفاظ ہیں، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو تم نے لوٹا ہے اب کھاؤ کہ حلال طیب ہے۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔